بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے، سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك۔ صدق اللہ۔ والذاریات ذروا، قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی، فالحاملات وقرا، اور جو ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، یعنی کہ بادلوں کو اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، اور ان ہواؤں کی جو آسانی سے چلنے والی ہیں، چلنے والی آسانی سے چلنے، فالمقسمات امرا، اور پھر اس کو یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں، حکم کو تقسیم کرنے، جو اگلا حکم جس کو تقسیم کرنے والی۔ انما توعدون لصادق، بلا شبہ تم جو وعدے کیے جاتے ہو یا تم جس کی وعید دی جاتی ہے، لصادق، یقیناً سچے ہیں ہم۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک الدین یعنی جزا، جزا کا دن، یعنی اعمال کی سزا یا جزا، واقع ضرور واقع ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمانوں کی ذات الحبک، راستے والوں کے، راستے والے آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، انکم بے شک تم لفی قول، تمہارے باتیں جو ہے مختلف، اختلاف کرنے والی باتیں پڑے ہوئے ہو۔ یوفک عنہ من افک، اس سے بہکایا جاتا ہے اس سے، یوفک بہکایا جاتا ہے عنہ اس سے، من افک جو پہلے ہی بہکایا گیا ہو۔ اس صورت کو تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اس کا نام جیسے ہم پہلے ہی لفظ جو ہے زاریات، اسی سے اس کا ماخوذ ہے کہ جس میں زاریات کا لفظ آیا ہے، اور اصل میں اس میں آخرت کے متعلق، اور یہ اسی تقریباً اسی زمانے میں نازل ہوئی جس میں سورہ قاف ہم پڑھ رہے ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزامات اور ان کا مذاق اڑانے والی باتیں تھیں، مگر وہ ظلم و ستم والا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ جیسا سورہ قاف کا ہے اسی زمانے میں، یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کا جو بڑا زیادہ پورشن ہے وہ آخرت کے موضوع پر ہے، اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات جو لوگ نہیں مانتے اور اپنے جاہلانہ تصورات پہ قائم رہتے ہیں، پھر وہ انہیں قوم کے لیے تباہ کن ہوتا ہے، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہوتی ہے۔ تو آخرت کے متعلق جو بات اس صورت میں بتائی گئی، چھوٹے چھوٹے مگر نہایت پرمعنی فقروں میں بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک انسان کی، آپ دیکھ لیں، حال اور انجام کے بارے میں لوگوں کے جو مختلف عقیدے ہیں، اور مختلف عقیدے خود انہوں نے جو بہت زیادہ گھڑے ہوئے تھے، خود اس بات کا ثبوت ہے، کوئی عقیدہ بھی کوئی علم کی بنیاد پر تو نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے اپنے قیاس اور سنی سنائی باتوں میں اپنے عقیدے گھڑ لیے ہیں۔ کسی نے تو صاف انکار ہی کر دیا کہ آخرت کوئی ہوگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہونی ہی نہیں ہے۔ اور کسی نے اگر یہ مان لیا کہ زندگی ہے، تو اس نے وہ جیسے ہندوؤں کا واگون والا کہ جی ایک یہاں پہ بعد میں ایک دن کی کوئی خاص مقرر نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ جی ایک انسان مر گیا اور اس کے اچھا مال کیے تو اسی دنیا میں واپس آ جائے گا اچھی زندگی کے ساتھ، یعنی اونچی ذات میں آ جائے گا۔ اگر اس نے اچھے اعمال نہیں کیے تو وہ کبھی بندر کی شکل میں آ جائے گا، کبھی جانور کی شکل میں آ جائے گا، یا کسی نیچی ذات میں چلا جائے گا۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ایک اور نظریہ گھڑ لیا کہ اگر آخر میں اگر آخرت ہوئی اور ہوگی، آخرت ہوگی،
تو وہاں پھر ہمیں جزا و سزا سزا سے بچنے کے لیے انہیں اور سہارے بنا لیے کہ یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں یا جو ہمارے جن کے ہم مرید ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ سے زبردستی چھڑوا لیں گے، یعنی ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ یا نذرانے ہم دے دیتے ہیں اور پھر ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، اور وہاں جا کے ان کی اتنی چلتی ہے کہ اللہ سے چھڑوا لیں گے۔ یہ مختلف قسم کے ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، مطلب اتنے اہم بنیادی مسئلے پر جس کے بارے میں آدمی کی اگر رائے غلط ہو جائے تو پوری زندگی غلط ہو جانے کا اندیشہ ہے، اگر پورے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ غلط جگہ پہ جا کے جہنم میں جا کے چلا جائے گا۔ اس کے لیے بھی انسان اگر صرف قیاس اور پر وہ کوئی عقیدہ بنا لے تو کتنا تباہ کن اس کی حالت ہونی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی بہت بڑی غلط میں مبتلا رہے گا، ساری عمر جہالت غفلت میں گزار دے، اور مرنے کے بعد اچانک جب آنکھ کھلے تو پتہ چلے کہ یہ تو کوئی اور ہی دنیا آ گئی، جس کا میں انکار کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں کبھی کبھار سن لیا کرتا تھا، یہ دنیا تو وہی آ گئی۔ تو اس کے لیے تو اس نے کوئی تیاری نہیں کی، جب تیاری نہیں کی تو یقینی بات ہے اس کا پھر ہونا کیا ہے، وہی اس کا فیصلہ تو وہی ہوگا جو اس چیز کی تیاری نہیں کی اس نے۔ تو اس کا لیکن انسان کو آخرت کے متعلق جو علم جو بھی ہوگا، یقینی بات ہے کہ ہم سب سے صحیح تو وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کے ذریعے آیا ہوگا۔ تو اس کے پھر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس پہ سنجیدگی سے غور کرے، اور پھر ایسے زمین و آسمان کو جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہر جگہ اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کتنے آسمان بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی سورج چاند ستارے کتنے مختلف انداز میں ایک ہی یہ ہمیشہ شب و روز اسی سلسلے میں اسی طرح چل رہے ہیں، ایک نظام کے تحت پابند ہے، ایک ایک سیکنڈ کا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اگر وہ خود اپنے آپ پہ بھی نگاہ ڈال لے تو اس پہ بھی اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ مگر یہ کہ اگر وہ سوچے نہیں، پھر ہوا ہے، بارش، جیسے بھی ہم پڑھیں گے بارش کے متعلق یا ہواؤں کے متعلق، اس کے انتظام کو بھی یہ زمین کے ساتھ اس کے مخلوقات کو انسان دیکھے، اپنے نفس میں دیکھے، سب کو دیکھے، تو اس کو اگر تھوڑا سا بھی دھیان دے گا اس کو عقل آ جائے گی کہ ہاں اس کو چلانے والا کوئی ایک ہے، اور ایک ہی ذات ہے جو سب کا، کیونکہ ہر سلسلہ اسی کے تصرف میں ہے، تو ہر کوئی اپنے نظام سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں توحید کی مختصر انداز میں دعوت دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو تمہارے جو خالق ہیں، جو تم نے دوسروں کو بندگی کے لائق اللہ کے سوا بنائے ہوئے ہیں، وہ تو تمہارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے یہ بناوٹی معبودوں کی طرح۔ تو وہ بناوٹی معبودوں کا تو حال یہ کہ جو رزق بھی تم دیتے ہو ان کو، تو تمہاری مدد کے بغیر تو ان کی وہ چودرا چلتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا معبود ہے جو سب کا رازق ہے، سب کا رزاق وہ ہے، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں ہے، اور جس کی کبریائی خود اس کے بل بوتے پر چل رہی ہے، کسی کا وہ محتاج ہے ہی نہیں۔ اس سلسلے میں پھر آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ جب بھی کیا گیا تو کسی معقول بنیاد پر نہیں کیا گیا، بلکہ ضد اور ہٹ درمی اور بغض کی وجہ سے، جاہلانہ غرور کی وجہ سے کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا اور کوئی جس سے سرکشی کا اور مقصد کوئی ہے نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارا خاندان سے کیوں نہیں ہے، یا ان کی یا ان کا یہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں ہمارے سے کیوں نہیں آئے، حالانکہ پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں، مگر وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ ان سرکشوں کی باتوں پہ غور نہ کریں، آپ سے اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کو چاہے وہ نفع دے نہ دے، مگر کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آپ کی ہدایت پہ، آپ کے دعوت پہ لبیک کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے۔ برائی ہے ظالم تو وہ اپنے سرکش میں پڑے رہیں، اس کے چلنے والے یقینی بات ہے کہ عذاب کا دن آئے گا تو اپنا حساب کتاب پا لیں گے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں سورت کو۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، یعنی قسم کا مقصد کسی بات کی تاکید اور اسے سچا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آگے بات آ رہی ہے یہ سچی ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، مگر اللہ تبارک پھر بھی قسم کھا کے دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی قسمیں اپنے یہ جو جواب قسم ہے آگے جو آ رہی ہے اس کی دلیل اور شاید جن کی قسم کی صورت میں لایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے چار قسمیں کھائی ہیں۔
سب سے یہ ہواؤں چاروں جو ہیں وہ ہواؤں کی قسمیں ہیں. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یعنی کہ قسم ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، جو چیز کو یعنی کہ پراگندہ کرنے والے، ہوا غبار اگاڑنے والے، والحاملات وقرا، اور بھاری بوجھ اٹھانے والے. اس سے مراد ہے کہ وہ ہوائیں جو سمندر سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں. اور پھر اس کے آگے جو دعا ہے والجاریات، اس پھر وہ آسانی سے چلنے والی ہیں. یہاں دونوں سے آئے ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. اور پھر جو آگے جو آ رہا ہے فل بجاریات سے بل وقسمات ہمرا، پھر وہ تقسیم کر دیتی ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس کے مطابق پانی کو تقسیم کر دیتی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات آگے آ رہی ہے جس کو سچ ثابت کرنے کے لیے فلاحاملات وقرا، اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی ہوائیں، ان کی کتنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے بخارات اٹھا لیتے ہیں، پھر بادل لیے پھرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں پہ وہ پانی کی شکل میں پھر آ جائے. اس کو تعلق بات کریں گے. انما توعدون لصادق. اصل جو چیز کہا گئی اس کا ہے انما توعدون لصادق، یعنی کہ جو چیز بتائی دے وہ سچی ہے. یعنی کہ جو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وعید بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کیونکہ دونوں چیزیں ہیں. توعدون کا مطلب وعدہ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر وعدہ سے رہا تو مطلب جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ وہ سچا ہے. اور وعید کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا تم کو ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے تو ڈرایا تھا نا، جو جس چیز کی قسم کھائے گی اس کے بعد جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی سچا ہے، یعنی ایک دن ہو کے رہنا ہے. یعنی جو کفر و شرک اور فجور میں تم غرق تھے، یہ بات مانیں گے تیار ہی نہ تھے، کبھی ان کو محاسبے اور جزائے اعمال کی کوئی سزا کوئی سابقہ پیش آنے والا تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم پڑھے، لیکن اس کا بھی ایک دن آنے والا ہے. تو اس لیے تیاری ہونا چاہیے کہ تم انما توعدون لصادق. یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا سچ ہونے والا. اور ان الدین لواقع، اصل میں قسم اس چیز کی لکھائی گئی ہے، ان الدین لواقع. یہ جو ہے دین یعنی جزا و سزا کا دن، یہ واقع ہونے والا ہے، یہ ہر حال میں واقع ہونے والا ہے. یعنی ایک کمال درجے کا کیمانہ جو نظام ہے ہم دیکھتے ہیں، جس کے ہر قسم کسی مقصد و مقصد کے ساتھ ہو رہا ہے. اس نظام میں کس طرح، اب یہ ان کا نظریہ ہے کہ ہمیں وہ کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ ضرور ایسا ہونے والا ہے، تمہیں جواب دینا ہے، ایک دن زندہ کیا جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک جو نظام اللہ کا ایک حکیمانہ نظام ہے، جس میں ہر کوئی چیز، ہر کام کسی مقصد کسی مصلحت کے تحت ہو رہا ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تمیز دیا ہے، سب کچھ دے کے اس کو اختیارات بھی دے دے، اور نیکی اور بدی کے اس میں حص بھی ڈال دے، اور ہر طرح کے اچھے اور برے کی تمیز بھی ڈال دے، اور صحیح اور غلط کام کرنے کا موقع بھی دے دے، اور پھر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس سے باز پرس نہ ہوتے. کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا سب کچھ صلاحیتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہ پوچھے کہ جو میں نے تمہیں صلاحیتیں دی، تجھے دل و دماغ دیا، تجھے عقل دی، تو نے اس کو کہاں استعمال کیا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً یہ ایک حق تو پہنچتا ہے، اور اس کے اوپر کیا ضرور پوچھے. تو اصل میں یہی بتایا گیا کہ جو تم انکار کر رہے ہو کہ تو یہ دین ایک آنے والا ہے، ایک دن آئے گا جس میں جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. جیسے ہر حال میں اسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے، چار قسمیں کھا کے ان کو بتایا کہ ایسا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ویسے بھی دیکھیں تو آخرت و سزا و جزا سب اکبر چار جو قسمیں کھائی ہیں، ان کی ان کے آخرت کی زندگی بعد موت کو جس طرح غیر ممکن سمجھتے ہیں، وہ ان کا یہی تھا نا نظریہ کہ ہم مل کے مٹی ہو جائیں گے، ہمارے ذرات جیسے ہم پڑھائیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کروڑوں سال پہلے جو لوگ مر گئے ان کے ذرات کہاں ہوں گے، ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو بتا دیا کہ میرے لیے اللہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، مگر جس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مثال دی ہے بارش والی، تو یہ سورج کی شعائیں جو کیا کرتی ہیں زمین کے ان تمام ذخائر پہ، جو آپ سمندر ہیں ان پہ تمام ذخائر پہ جو اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان میں حرارت پہنچتی ہے، بخارات کی شکل میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بے حساب قطرے اڑ جاتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ بادلوں کی شکل میں کوئی پانی تو نہیں ہوتا، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بھاپ بھی ہوتی ہے. کتنے قطرے اڑ جاتے ہیں جو ان میں بھاپ بن کے ایک قطرہ ہوا میں محفوظ رہتا ہے.
پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہی قطرہ، وہ بھاپ جس کو بھاپ سمیٹ لے کے آئی تھی، وہ پھر بادلوں کی شکل میں جمع کر ان کو لیے ہر مختلف جگہوں میں پھرتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہی قطرہ، یہی جو بھاپ ہے پانی کی شکل میں پھر زمین پہ گرنے لگ جاتی، یعنی جس شکل سے پانی سے وہ اٹھی پھر دوسری شکل بدلی اور پھر وہی پانی کی شکل میں آ گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کو شکل دے سکتا ہے جو پہلے تھا، زمین واپس پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اشارے سے یہ بھاپ سے قطرہ پھر بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ زراعت کو اٹھا کے اور ایک شکل میں انسان کی شکل میں دینا کون سا مشکل ہے؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب منتشر کو چیز کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور پانی کی شکل میں برسا دیتا ہے، تو انسانی جسم کے بھی بکھرے ہوئے اعضاء کو پانی اور مٹی میں جب سمیٹ لانا اور پھر اپنے اصل شکل میں جمع کر دینا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کروا والسماء ذات ذات حکر، آسمان والے آسمان ویسے جو راستوں والا ہے، یعنی کہ ویسے تو حبک ان لہروں کو بھی کہتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریگستان کے ریت میں پڑتی ہیں یا پانی میں بھی جو پھر ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں پڑتی ہیں، اور تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آسمانوں کو جو اس لیے آج سے فرمایا گیا ہے کہ آسمان میں اکثر طرح طرح کے شکلوں والے بادل چھائے رہتے ہیں جن میں ہوا کے اثر سے بار بار تبدیلی آتی رہتی ہے، تو کبھی کوئی شکل کوئی ایک جیسی قائم نہیں رہتی۔ تو بتایا یہ کہ اس طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر جو تارے بکھرے ہوتے ہیں تو وہ آدمی دیکھتا ہے ان بہت ہی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور ہر کوئی شکل دوسری شکل سے نہیں ملتی، تو یہ مختلف شکلوں والے بتایا گیا، مختلف راستوں والا مختلف شکلوں والے آسمان کو بتایا گیا۔ انکم لفی قول مختلف، یعنی تمہارے قول جو مختلف، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مختلف تمہاری باتیں ہوتی ہیں، یہ تو ایک جیسی بات تو کوئی ہو ہی نہیں رہی ہوتی۔ تمہارے قول جیسے ہم پڑھا ہے کہ تمہارے اس بارے میں بھی مختلف باتیں چلتی ہوتی ہیں، ایک بات پہ کوئی بھی اس پہ اکٹھا نہیں ہوتا کہ کیا ہر اس کے آخرت کے بارے میں ان کا کوئی بھی قول، کیونکہ ہیں سارے گمان پہ، کسی علم کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس لیے بتایا گیا کہ ان کے قول جو مختلف ہیں، یوفق عنہ من افک، اور پھر بہکایا وہی جاتا ہے جو اس سے جو پہلے سے بہکا ہو، یعنی بتایا گیا ہے کہ ذات حبک سے مراد یہ کہ نے اس کا جو بقایا بتا جاتا ہے کہ دو چیزیں، یعنی کہ جس بات جو تم مختلف بات کر رہے ہو اس سے ایک تو بات یہ ہے کہ وہی آدمی بہکایا جائے گا جو پہلے سے بہکا ہو، یعنی اس کو کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہو، یعنی قیامت سے وہی بہکا جائے پہلے بہکایا گیا ہو، اور یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ یقیناً یہ تو اختلاف والے تم جو بات میں پڑھے ہوئے ہو جس کی وجہ سے بھی وہی آدمی بہکایا جاتا ہے جو پہلے بہکا گا، اگر کہ صحیح دماغ انسان ہے تو وہ تو تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا، وہ تو تمہاری بات سے بہکے گا نہیں، جس کو پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دی اور پہلے سے ہی وہ شک میں مبتلا ہے، وہ جو تم اگر مختلف باتیں کرتے ہو وہ تمہاری بات میں آ جائے گا، مگر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، صحیح سمجھ دی ہے، تو وہ تو تمہاری باتوں میں بہکائے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کریں توفیق بھی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔